رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ آیت کریمہ کے اندر نصیحت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور یقیناً آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کی وجہ سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ جب کسی پروگرام میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے، علماء کے بیانات کو سنتا ہے، علماء کے بیانات کو سننے کی وجہ سے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے نصیحت کا۔ تو اس لیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ نصیحت جتنا ہم کریں گے، جتنے پروگرام چلائیں گے، لوگوں کے فائدے کے لیے دین کے جتنے اجتماعات کریں گے، یہ سب اجتماعات لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، ان کے ایمان کو تازگی بخشے گی۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی کا مقصد بتلایا ہے۔ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر یہ زندگی باعث شرمندگی ہے۔ اگر ہم زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ طاقت دیا تو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، طاقت رہے تو حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں، تو گویا یہ ہم زندگی پا کر بھی بیکار ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے والے ہیں؟ ہاں، دنیا کے حساب سے ان کا ایک ٹارگٹ ہے، میں دنیا میں کم از کم اتنا تو جمانا، دنیا میں میں کم از کم اتنے گاڑی تو لینا، دنیا میں میرے پاس یہ لیول کا گھر تو ہونا، دنیا میں میں ایسا رہنا ویسا رہنا، میرے پاس یہ ڈگری ہونا وہ ڈگری ہونا۔ ارے دنیا کا ٹارگٹ تو ہے، لیکن آخرت جو اصل ٹارگٹ ہے، آخرت میں مجھے جنت ملنا، یہ ٹارگٹ کتنے مسلمانوں کا ہے؟ غور کریں۔ اور یہ جو دنیا کے ٹارگٹ ہے یہ سب ختم ہونے والے ہیں، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی چیز آپ کو کام نہیں آئے گی وہاں پر، نہ آپ کے پیسے کام آئیں گے، نہ آپ کے بنگلے کام آئیں گے، نہ آپ کے گاڑیاں کام آئیں گی، نہ آپ کے پراپرٹیز کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کام آنے والی چیز ہماری بندگی ہے۔ ابھی بندگی کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت یہ ہمارے زندگی کا ٹارگٹ ہے محترم بھائی۔ کبھی بھی عبادت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، عبادت سے دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ زندگی کا ٹارگٹ وہی اللہ بتلاتے ہیں۔ اللہ کیوں پیدا کیا؟ یہ اس کی عبادت کرنے کے واسطے اللہ پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ
تم سے روزی نہیں چاہتا، اور اللہ تمہیں یہ نہیں مانگتا کہ تم اس کو کھلائے پلائے، نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کھلانے پلانے کی، اللہ تو ہم سے روزی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ وہ رزاق ہے، سارے دنیا کو کھلانے پلانے والا ہے اور بڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو کوئی کھلانے کی ضرورت نہیں۔ کب ہم کو کھلائے گا، کب ہماری اللہ کی مدد آئے گی، ہماری زندگی اس کی بندگی میں گزرے گی تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ آج دیکھ لو کتنے مسلم نوجوان جو بے روزگار ہیں، روزی کا ان کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، زندگی تنگی میں گزر رہی ہے، پریشانی میں، تکلیف میں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں تو بھی اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ آپ کتنے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے، اگر ان کے زندگی کا جو ٹارگٹ ہے اگر اس پر غور کرے تو وہ ٹارگٹ میں بہت پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا ان کا ٹارگٹ ہے، اللہ کی عبادت کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن وہ زندگی کے مقصد میں پیچھے ہٹ گئے، پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ایسے ہی تنگی میں جی رہے ہیں، کوئی برکت نہیں زندگی میں، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں دیکھے تو افسوس معلوم ہوتا، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، اللہ فرماتا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ آج ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو ان باتوں پر غور کرنا ہے اور اپنے زندگی کے مقصد کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔